بارش نے سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں تباہی مچا دی. حادثات میں 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، کئی مکانات تباہ. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. پاک فوج، ایف سی اور پی ڈی ایم اے کا ریسکیو آپریشن جاری. لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک بھر میں داخل. ملک بھر میں 1 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی پختونخوا میں بادل جم کر برسیں گے. سندھ کے بعض شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان. لاہور، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی. کراچی میں سخت گرمی کے بعد موسم نے کروٹ لے لی. شہر کے چند علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد ایک بار پھر گرمی کا راج. گزشتہ روز شہر میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس کی شدت 50 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات کی جمعے تک جزوی ہیٹ ویو برقرار رہنے کی پیش گوئی. شدید گرمی کراچی والوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی. رہی سہی کسر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی. صرف ایک ماہ میں 2000 سے زائد اموات. فلاحی اداروں کے سرد خانے میتوں سے بھر گئے. حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی سے قیدی سمیت 6 افراد جان سے گئے. 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا. کام نیک اقدام فیک. کراچی میں نمائشی ہیٹ ویو کیمپ. نہ پانی، نہ ادویات اور نہ سہولیات. حکام نے عوام کو ماموں بنانے کا ٹھیکہ لے لیا. جماعت اسلامی کا جمعے کو شہر کے 100 سے زائد مقامات پر احتجاج کا اعلان. جماعت اسلامی نے کراچی میں قلت آب کے خلاف واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کے سامنے احتجاج کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا خطاب. کہا دھرنے کو شہر بھر میں احتجاج میں تبدیل کریں گے. کہ الیکٹرک، آئی بی سیز اور ہائیڈرنٹس پر احتجاج کریں گے. شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. شہری دوہرے عذاب میں مبتلا. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر. شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا. 24 گھنٹے بعد بھی مچھ جیل کی بجلی بحال نہ ہو سکی. قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ. سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ ارسال. مراسلے کے مطابق مچھ جیل کی بجلی کاٹنے سے سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں. شدید گرمی میں قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے. بجلی بندش سے سی سی ٹی وی کیمرے بھی کام نہیں کر رہے. امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. 368 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 7 ارکان نے مخالفت کی. امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد غیر تعمیری اور بے مقصد قرار. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے. آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف امریکی کانگریس کی قرارداد پر بھڑک اٹھے. اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا یہ قرارداد ایسے ملک کی جانب سے سامنے آئی ہے جو آج بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے. 2016 اور 2020 میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں نے ایک دوسرے پر غیر ملکی مداخلت، دھاندلی کے الزامات لگائے. کیوں نہ اقوام متحدہ سے امریکی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کہا جائے. اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. تو ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں. آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں. میں آج پھر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. حکومت کی اپوزیشن کو میثاق معیشت پر مذاکرات کی پیشکش. قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا میری چارٹر اور ڈیموکریسی کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں، انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے. اگر آج بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھیں اور بات کریں. آج ہم ہاتھ ملاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. شہباز شریف نے بات کی، I'm going to reply. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے.
مذاکرات بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی سے مشروط، عمر ایوب نے وزیراعظم کو جواب دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔